السلام علیکم اسٹوڈینٹس، سرولیٹس پہ ہمارے لیکچرز چل رہے ہیں. آج کا لیکچر بھی اسی سلسلے کی ایک اور کڑی ہے. سرولیٹس کے اوپر کام کرتے ہوئے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے ایک اپلیکیشن کو بنایا جاتا ہے، کیسے یوزر سے پیرامیٹرز لیے جاتے ہیں، کیسے ڈائنامک کنٹینٹ جنریٹ کیا جاتا ہے. تو آپ نے سرولیٹس کو دیکھا ہے کہ کیسے وہ ہمارے لیے ہیلپ کرتے ہیں کہ یوزر جب ہمیں ڈیٹا بھیجتا ہے، ریکویسٹ کا ڈیٹا پوسٹ کے میتھڈ کے تھرو یا گیٹ کے میتھڈ کے تھرو، تو سرولیٹ کے اندر ہمارے پاس اسپیشلائزڈ میتھڈس اویلیبل ہوتے ہیں جن کے تھرو ہم اس ڈیٹا کو پروسیس کر سکتے ہیں اور اس کو پروسیس کر کے کنٹینٹ جنریٹ کر سکتے ہیں. ڈائنامیکلی اس کے اوپر سارا کام کر سکتے ہیں، کنٹینٹ اپنا واپس بھیج سکتے ہیں. فارم کا ڈیٹا ہم نے کیپچر کرنا سیکھا تھا اپنے لاسٹ لیکچر میں. ہم نے دیکھا تھا کہ یوزر نے جب ڈیٹا بھیجا تھا فارم کے تھرو، تو ریکویسٹ ڈاٹ گیٹ پیرامیٹر کر کے ہم نے وہ ڈیٹا کیپچر کیا تھا. میں چاہوں گا کہ اس لیکچر میں آگے چلنے سے پہلے آج ہم اور بھی کچھ کام کریں گے. تھوڑا سا ریوائز کر لیں کہ لاسٹ لیکچر میں ہم نے کیا کیا تھا، یہ کیسے ایک ٹپیکل سٹیپس ہوتے ہیں ایک فارم بیسڈ ایپلیکیشن کا ڈیٹا جب ہمارے پاس آتا ہے اس کو ایکسیس کرنے کے اور اس کو آگے اس کے ساتھ کام کرنے کے. کچھ سٹیپس ہمارے سامنے آتے ہیں. پہلا ہے کہ وی وانٹ ٹو کریٹ آور اون سرولیٹ، اور اس کے لیے وی سب کلاس فرام HTTP servlet، اپنی ایک کلاس بناتے ہیں which we extend from HTTP servlet. The next step is that we override the do get اور do post method. جس طریقے سے ریکویسٹ آ رہی ہوتی ہے اس میتھڈ کو override کر لیتے ہیں. اور ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ do get یا do post کے اندر سے ہم کوئی ایک ہی میتھڈ کال کر لیتے ہیں، تو ہمیں یہ بھی فکر کرنے کی ضرورت نہیں رہتی کہ ہماری ریکویسٹ کس طریقے سے ریسیو ہو رہی ہے. Then we get the parameters from the HTTP servlet request object. اس کا get parameter والا میتھڈ یوز کرتے ہیں، اس کو پیرامیٹر کا نیم دیتے ہیں اور ہمارے پاس پیرامیٹر کی ویلیو آ جاتی ہے. HTTP servlet response کو ہم یوز کرتے ہیں ایک تو یوزر کو ڈیٹا واپس بھیجنے کے لیے. اس کے علاوہ اگر ہم کنٹینٹ ٹائپ وغیرہ سیٹ کرنا چاہیں، اس کے بارے میں ہم بات کریں گے، تو اس کام کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں. کچھ ہیڈرز سیٹ کرنا چاہیں اس کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں. جو اسٹیپ 3 اور اسٹیپ 4 ہے ہمارا، اس کے بیچ پہ بیسڈ اپون دا ویلیوز آف دا پیرامیٹر وی کین ڈو اینی کائنڈ آف پروسیسنگ. جیسے اگر ہمارے یوزر نے ہمیں 2 نمبرز بھیجے اور ہم نے ان کو ایڈ کر کے ریزلٹ واپس دکھانا ہے، تو وہ ایڈیشن کی ساری پروسیسنگ یا جو بھی ہم نے ڈائنامک پروسیسنگ کرنی ہے وہ اس کے بیچ میں آ جائے گی، ریکویسٹ اور رسپانس کے بیچ میں. تو یوزر سے ہم ریکویسٹ ریسیو کرتے ہیں، اس کو پروسیس کرتے ہیں اور رسپانس جنریٹ کر لیتے ہیں. یہ ہمارا تھا ایک بیسک میکینزم ایک فارم بیس سرولیٹ کے ساتھ کام کرنے کا، جس میں فارم میں یوزر ہمیں ڈیٹا دیتا ہے، HTML فارم کے اندر یوزر پیرامیٹرز دیتا ہے. ان پیرامیٹرز کی ویلیوز ہم اپنے سرولیٹ کے اندر گیٹ کر لیتے ہیں، ریٹریو کر لیتے ہیں اور اس کے بعد ان کو پروسیس کر کے ریزلٹ جنریٹ کرتے ہیں. انہی پیرامیٹرز پہ بات کرتے ہیں. ابھی تک جو ہم نے پیرامیٹرز پہ بات کی وہ پیرامیٹرز ہیں جو کہ فارم سے ہمیں ریسیو ہو رہے ہیں، یعنی کہ یوزر نے ان کو رن ٹائم پہ دیا. جیسے آپ کو میں نے ڈسکس کیا تھا کہ آپ ہاٹ میل پہ جاتے ہیں، جی میل پہ جاتے ہیں، اپنا لاگ ان دیتے ہیں، پاسورڈ دیتے ہیں، تو یہ وہ پیرامیٹرز ہیں جو کہ یوزر نے ہمیں دیے ہیں اور ہم ان کو اپلیکیشن جب رن ہو رہی ہے اور ہم ان کو ریٹریو کر کے پروسیس کر سکتے ہیں. کئی دفعہ اس طرح کی سچویشن آتی ہے کہ آپ کو اپلیکیشن لوڈ کرتے ہوئے یا بالکل سٹارٹ میں کچھ پیرامیٹرز چاہیے ہوتے ہیں، یا کچھ ایسے پیرامیٹرز ہوتے ہیں جو کہ کانفیگریشن کے لیے استعمال ہو رہے ہوتے ہیں، وہ ہمیں چاہیے ہوتے ہیں. میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں. ہم نے ڈیٹا بیس کنیکٹیوٹی کی ہے. ڈیٹا بیس کنیکٹیوٹی میں آپ نے ڈیٹا بیس کا ڈرائیور آپ لوڈ کرتے ہیں. ڈیٹا بیس کا ڈرائیور لوڈ کرنے کے لیے آپ اس کی کلاس کا نام دیتے ہیں sun.jdbc.odbc.jdbc ڈرائیور آپ نے پڑھا تھا. اسی طرح ٹائپ 3 ڈرائیورز ہوتے ہیں، ٹائپ 4 ڈرائیورز ہوتے ہیں، ڈفرینٹ ٹائپ کے ڈرائیورز ہو سکتے ہیں. اب آپ جب ڈفرینٹ سرورز پہ جائیں گے تو ہو سکتا ہے ایک سرور پہ کوئی ایک ٹائپ کا ڈیٹا بیس ڈرائیور یوز ہو رہا ہو، کہ دوسرے سرور پہ کسی دوسرے ٹائپ کے ڈیٹا بیس ڈرائیور استعمال ہو رہا. تو ہو سکتا ہے ایک ریکوائرمنٹ یہ ہو کہ شروع میں آپ ایک کنفیگریشن فائل پڑھیں گے اور وہاں سے آپ کو پتہ یہ چلے گا کہ جی کون سا ڈیٹا بیس ڈرائیور استعمال کرنا ہے. سملرلی آپ لاگ جنریٹ کرانا چاہتے ہیں، آپ کی اپلیکیشن جو بھی کام کر رہی ہے اس کے اندر جو اسٹیپس ہو رہے ہیں، کہیں پہ کوئی غلطی آتی ہے، کچھ اور کام ہوتا ہے، اس سے ریلیٹڈ آپ کو لاگ جنریٹ کروانا چاہتے ہیں، لاگ کی انفارمیشن جنریٹ کروانا چاہتے ہیں. اب وہ کس فائل میں جنریٹ کروانی ہے، اس کا کیا نام ہے، وہ آپ شروع میں ہو سکتے ہیں شروع میں کسی کانفیگریشن فائل سے ہم پڑھنا چاہتے ہو. آپ کی ویب اپلیکیشن ایسی ہے جو کہ ای میل کی فیسلٹی یوز کر رہی ہے، اس کے لیے اس کو ای میل
سرور کا نام چاہیے، کیونکہ آپ کا ویب سرور ہے، یہ ویب HTTP ریکویسٹ کو پروسیس کر سکتا ہے. ای میلز کو پروسیس کرنے کے لیے، ای میلز کو بھیجنے کے لیے ہمیں SMTP سرور کی ضرورت ہوتی ہے. if we have email facility in our web application تو ساتھ ایک SMTP سرور بھی ہمیں چاہیے. اب وہ SMTP سرور کہاں پڑا ہوا ہے، اس کی کیا لوکیشن ہے، ہو سکتا ہے یہ بھی اسٹارٹ میں ہم پتہ کرنا چاہتے ہو. تو بہت سارے ایسے کام ہیں جن کے لیے ہمیں اسٹارٹ میں کچھ ویلیوز کئی دفعہ چاہیے ہوتی ہیں. بالکل ویسی ہی بات ہے جیسے کہ ہم نے کمانڈ لائن پیرامیٹرز دیکھے تھے کہ وہ استعمال ہوتے ہیں. کمانڈ لائن پیرامیٹرز کا استعمال ہم نے دیکھا تھا کہ جب آپ اپنی کنسول بیسڈ ایپلیکیشن رن کرتے ہیں تو کچھ ویلیوز اگر ایسی ہیں جو کہ آپ ایپلیکیشن کے اسٹارٹ میں دینا چاہتے ہیں تو ان کو آپ کمانڈ لائن پیرامیٹرز کے تھرو دے دیتے ہیں، جو کہ ہمیں وہ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک اسٹرنگ ٹائپ کی ارے تھی جس کا نام اکثر ہم نے آرگس رکھا ہوا تھا، اس کے اندر اویلیبل ہوتے تھے. اس کے بعد جو بھی پیرامیٹرز ہیں وہ رن ٹائم پہ ہم خود یوزر سے پوچھتے تھے اور ان کو پروسیس کرتے تھے. سملرلی جب آپ کا سرولیٹ لوڈ ہوتا ہے اور اگر آپ اسٹارٹ میں کچھ پیرامیٹر اس کو دینا چاہتے ہو، ایسے پیرامیٹر جو کہ شروع میں اس کی انیشلائزیشن کے کام آنے ہیں، وہ دینا چاہتے ہو، تو اس کے لیے بھی ایک طریقہ ہوتا ہے جو کہ اب ہم ڈسکس کریں گے. سو وی کین اسپیسیفائی انیشلائزیشن پیرامیٹر فار اینی سرولیٹ which we can use to initialize the different values inside that servlet. These initialization parameters are similar to command line parameters for a standard console application. اور سرولیٹس میں وہ ہمارے انیشلائزیشن پیرامیٹرز بن جائیں گے، انیشلائزیشن پیرامیٹرز کہلائیں گے. بات یہ ہے کہ انیشلائزیشن پیرامیٹرز ڈیفائن کہاں کرنے ہیں. ڈفرینٹ سرورز پرووائڈ اس ود ڈفرینٹ فائلز جہاں پہ ہم یہ پیرامیٹرز انیشلائز کر سکتے ہیں. پھر ٹام کیٹ you provide these initialization parameters in web.xml. You can define initialization parameters using name value pairs in web.xml. اس کو دینے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کا ایک ٹیگ ہوتا ہے پیرم نیم کا، ایک ٹیگ ہوتا ہے پیرم ویلیو کا. پیرم نیم کے اندر آپ پیرامیٹر کا نام دیتے ہیں اور پیرم ویلیو کے اندر پیرامیٹر کی ویلیو دیتے ہیں. And you can specify as many parameters as you want. جب آپ پیرامیٹرز ڈیفائن کریں گے تو init ڈیش پیرم کا اسٹارٹنگ ٹیگ ہوگا، اس کے اندر پیرم ڈیش نیم پیرامیٹر کا نام اور پیرم ڈیش نیم کا ٹیگ کلوز ہو جائے گا. پھر پیرم ڈیش ویلیو کا ٹیگ، ویلیو پیرامیٹر کی اور پیرم ڈیش ویلیو کا ٹیگ کلوز ہو جائے گا. اس کے بعد انٹ پیرم کا ٹیگ کلوز ہو جائے گا اور یہ پیٹرن ریپیٹ ہوتا رہے گا. یہاں تک ابھی ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے ہم انیشلائزیشن پیرامیٹرز اسپیسیفائی کر سکتے ہیں اپنی ایپلیکیشن کے اندر. انٹ ڈیش پیرم کا ایک ٹیگ ہے جس کے اندر ہم پیرامیٹر کی ویلیو اور پیرامیٹر کا نیم دے سکتے ہیں. تو یہ تو وہ جگہ ہوگی جہاں پہ ہم نے انیشلائزیشن پیرامیٹرز کی ویلیوز اور ان کے نام دے دینے ہیں. اب میں اپنے سرولیٹ کے اندر ان کو کیسے ایکسیس کر سکتا ہوں، یہ میرا نیکسٹ کوشچن ہے. سرولیٹ کے اندر ان پیرامیٹرز کو ایکسیس کرنے کے لیے میرے پاس ایک آبجیکٹ اویلیبل ہوتا ہے جس کو سرولیٹ کانفگ کہا جاتا ہے. سرولیٹ کانفگ کے آبجیکٹ کے پاس سرولیٹ سے ریلیٹڈ اس کی ریلیونٹ انفارمیشن ہوتی ہے، سچ ایز سرولیٹ کا نام اور کچھ اس طرح کی انفارمیشن، اور اس کے علاوہ اس کے پاس سارے کے سارے انیشلائزیشن پیرامیٹرز کے ایک آپ سمجھ لیں میپ ہوتا ہے، کی ویلیو پیئرس ہوتے ہیں. تو سرولیٹ کانفگ کا میں آبجیکٹ یوز کر سکتا ہوں اپنے سرولیٹ کے اندر، اور اس سرولیٹ کانفگ کے آبجیکٹ سے میں انیشلائزیشن پیرامیٹرز ریسیو کر سکتا ہوں. اب سرولیٹ کانفگ کا آبجیکٹ جو ہوتا ہے وہ کہاں کہاں میرے پاس اویلیبل ہوتا ہے، یہ دیکھنے کی بات ہے. آپ کو جب ہم نے سرولیٹ کا لائف سائیکل تھوڑا سا دیکھا تھا تو اس میں ہم نے ایک میتھڈ دیکھا تھا کہ ہمارے پاس انٹ کا ایک میتھڈ ہوتا ہے. انٹ کا میتھڈ سرولیٹ کو جب سرولیٹ ہمارا پہلی دفعہ لوڈ ہوتا ہے تو انٹ کا میتھڈ کال ہوتا ہے. اٹ اسٹینڈس فار انیشلائزیشن. بالکل ویسے ہی ہے جیسے ایپلیٹ کا ایک انٹ کا میتھڈ تھا. یہ ایپلیٹ اور سرولیٹ کے اندر انٹ کا میتھڈ اس لیے ہوتا ہے کہ اس کا کنسٹرکٹر آپ نہیں کال کرتے. سرولیٹ کا کنسٹرکٹر کہیں بھی آپ خود سے کال نہیں کرتے. ایپلیٹ کا کنسٹرکٹر کہیں سے آپ خود کال نہیں کرتے. یہ کنسٹرکٹر ایپلیٹ کا کنسٹرکٹر براؤزر کال کرتا ہے، سرولیٹ کا کنسٹرکٹر آپ کا ویب سرور کال کرتا ہے. تو یہ آبجیکٹ جو ہے سرولیٹ کا آبجیکٹ یا ایپلیٹ کا آبجیکٹ یہ تو آٹومیٹیکلی بن رہا ہے. لیکن اگر آپ کچھ ویلیوز انیشلائز کرانا چاہتے ہیں تو کیا کریں، کیونکہ کنسٹرکٹر کا کیا کام ہوتا ہے، کنسٹرکٹر میموری بھی ایلوکیٹ کرتا ہے اور کچھ ویلیوز کو انیشلائز بھی کرتا ہے. تو ایپلیٹس اور سرولیٹس دونوں کے اندر ہمارے پاس ایک میتھڈ اویلیبل ہوتا ہے جس کا نام ہے انٹ. انٹ میتھڈ پہلی دفعہ چلتا ہے جب پہلی دفعہ ہمارا ایپلیٹ لوڈ ہوتا ہے یا پہلی دفعہ ہمارا سرولیٹ لوڈ ہوتا ہے. تو انٹ میتھڈ کے اندر آپ جتنی بھی انیشلائزیشن ویلیوز ہیں وہ دے سکتے ہیں.
init کا جو میتھڈ ہے ہمارے پاس، جو اسٹینڈرڈ init کا میتھڈ ہے، اس میں بائی ڈیفالٹ ایک پیرامیٹر پاس ہو رہا ہوتا ہے جس کی ٹائپ ہوتی ہے سرولٹ کانفگ. تو init کے میتھڈ کے اندر میں اس سرولٹ کانفگ کے آبجیکٹ کو استعمال کر کے یہ پیرامیٹر کی ویلیوز، جو اپنی پیرامیٹر کی ویلیوز ہیں، ان کو گیٹ کر سکتا ہوں. اور اگر میں init کے میتھڈ کے علاوہ کہیں ان پیرامیٹرز کی ویلیوز گیٹ کرنا چاہوں تو پھر مجھے گیٹ سرولٹ کانفگ کا میتھڈ کال کرنا پڑے گا، ایک گیٹر کال کرنا پڑے گا جو کہ مجھے سرولٹ کانفگ کا میتھڈ ریٹرن کر دے گا. فار ایگزامپل اگر میں ڈو پوسٹ یا ڈو گیٹ کے میتھڈ کے اندر میں انیشلائزیشن پیرامیٹرز کی ویلیو پڑھنا چاہوں، مجھے کیا کرنا پڑے گا؟ I'll have to call the get servlet config method. It will return me a servlet config object, and then I can use that servlet config object to read the values of the initialization parameters. Inside the init method, however, my servlet container passes me servlet config object as a parameter, and I can use that parameter to retrieve the value of initialization parameters. اسکرین پہ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ سرولٹ کی باؤنڈری نظر آ رہی ہے. میرا ایک سرولٹ ہے، سرولٹ کے پاس ایک سرولٹ کانفگ کا آبجیکٹ ہوتا ہے which contains relevant information about the current servlet and it also contains the initialization parameters. پھر جیسا ہم نے بات کی کہ اگر ہم اس کو init میتھڈ کے اندر یوز کر رہے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں کہ اپنا init کا میتھڈ اوور رائڈ کر سکتے ہیں. inside the init method we can use the get init parameter method of servlet config to read the initialization parameters. For example, public void init یہ ہمارا servlet کے اندر میتھڈ ہے. اس کے اندر servlet config کا جیسے آپ دیکھ رہے ہیں آبجیکٹ پاس ہو رہا ہے، config جس کا نام ہم نے رکھا ہوا ہے، اور config ڈاٹ get init پیرامیٹر کو یوز کر کے ہم پیرامیٹر کی ویلیو گیٹ کر سکتے ہیں، پیرامیٹر کی ویلیو ریٹریو کر سکتے ہیں. اگر آپ انیشلائزیشن پیرامیٹرز init میتھڈ کے علاوہ کہیں اور استعمال کرنا چاہتے ہیں، کہیں اور ریٹریو کرنا چاہتے ہیں ان کی ویلیو، تو یو کین یوز دا گیٹ سرولٹ کانفگ میتھڈ. یہ گیٹر آپ استعمال کر سکتے ہیں. اٹ ول ریٹرن یور سرولٹ کانفگ آبجیکٹ اینڈ اگین یو کین یوز دیٹ سرولٹ کانفگ آبجیکٹ ٹو گیٹ دا انیشلائزیشن پیرامیٹرز. تو آپ دیکھیں کہ ہم نے کیا کیا ہے کہ سرولٹ کانفگ ایکولس ٹو گیٹ سرولٹ کانفگ. سو گیٹ سرولٹ کانفگ کا جو میتھڈ ہے یہ ہمیں ایک سرولٹ کانفگ ٹائپ کا آبجیکٹ ریٹرن کر دے گا اینڈ دین وی ہیو یوز دیٹ کانفگ آبجیکٹ ٹو گیٹ دا انیشلائزیشن پیرامیٹر config ڈاٹ گیٹ init پیرامیٹر. تو اب ہم ایسا کرتے ہیں کہ آپ کو اس کی چھوٹی سی ڈیمو دکھاتے ہیں جس میں ہم یوزر سے بلکہ یوزر سے نہیں، اپنی کنفیگریشن فائل سے پڑھیں گے کہ لاگ فائل کا نام کیا ہے، اور اس فائل کے نام کو ہم ایسا کریں گے کہ اپنے پرنٹ کروا دیں گے اس رسپانس کے اندر جو ہم یوزر کو سینڈ کر رہے ہیں. تو آئیے اس کا ذرا ڈیمو دیکھتے ہیں کہ init پیرامیٹر کو کیسے آپ ایڈ کر سکتے ہیں اپنی آئی ڈی کے اندر اور کیسے آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں. ہم نے یہاں پہ آپ کے لیے ایک پروجیکٹ پہلے سے ہی بنا کے رکھا ہوا ہے. اس کے اندر ایک سرولٹ ایڈ ہے جس کا نام ہے مائی سرولٹ. مائی سرولٹ کے اندر ہم اپنے init پیرامیٹرز کو ریڈ کریں گے. تو اس سے init پیرامیٹرز کو ریڈ کرنے سے پہلے آئیے ان کو ڈیفائن کرتے ہیں. init پیرامیٹرز کو ڈیفائن کیا جاتا ہے web.xml کے اندر، جو کہ آپ کے web-inf کے فولڈر کے اندر پڑی ہوتی ہے. web-inf کے فولڈر کے اندر آ کے web.xml پر کلک کیجئے، web.xml اوپن ہو جائے گی. یہ web.xml کا XML ویو ہے. یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ سرولٹ کا ایک ٹیگ ڈیفائن ہے جس کے اندر مائی سرولٹ کا نام اور مائی سرولٹ کی کلاس ڈیفائن ہے. اس ٹیگ کے اندر آپ اپنے init پیرامیٹرز دے سکتے ہیں جو کہ اسپیسیفک ٹو دس سرولٹ ہوں گے. ان انیشلائزیشن پیرامیٹرز کو آپ اس جگہ پہ آ کے XML کی فارم میں خود بھی کوڈ کر سکتے ہیں، جیسے کہ شروع میں ہم نے اپنی XML فائلز خود سے ایڈٹ کی تھی، یا آپ اس کا گرافیکل ایڈیٹر بھی استعمال کر سکتے ہیں. تو فار دا ایز ہم یہاں پہ گرافیکل ایڈیٹر اس کا استعمال کر لیتے ہیں. سرولٹس والے ٹیب کو کلک کیجئے. یہاں پہ آپ کو باٹم پہ انیشلائزیشن پیرامیٹرز نظر آ رہے ہوں گے. ایڈ کا بٹن کلک کریں. یہاں پہ آپ اپنے پیرامیٹر کی ویلیو دیتے ہیں. ہم اپنے پیرامیٹر کا نام رکھتے ہیں لاگ فائل نیم. ہم شروع میں لاگ فائل کا نام بتانا چاہتے ہیں اپنے سرولٹ کو کہ کہاں پہ وہ اپنی ساری لاگنگ کرے, اور پیرامیٹر کی ویلیو رکھ دیتے ہیں log output ڈاٹ txt. تو یہ ہماری لاگ فائل کا نام آ گیا ہے. اس کو اوکے کرتے ہیں. یہ ہمارا انیشلائزیشن پیرامیٹر ایڈ ہو گیا. اس کا XML ویو لے کے دیکھتے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ پیرامیٹر کا نام جو ہے اور پیرامیٹر کی ویلیو یہ ہمارے وہ سرولٹ کے ٹیگ کے اندر ایڈ ہو گیا ہے. یہاں پہ یاد رہے کہ یہ والا انیشلائزیشن پیرامیٹر جو ہے یہ اس سرولٹ کے لیے اسپیسیفک ہے. سرولٹ کا اسپیسیفک انیشلائزیشن پیرامیٹر ہے.
آپ نئے سرولیٹس بنا کے ان کے الگ سے انیشلائزیشن پیرامیٹرز دے سکتے ہیں. ویب ڈاٹ ایکس ایم ایل میں پیرامیٹر ڈیفائن کرنے کے بعد ہم مائی سرولیٹ ڈاٹ جاوا کے اندر آ کے ان پیرامیٹرز کو ایکسیس کرتے ہیں. یہاں پہ ہم اپنا init میتھڈ اوور رائڈ کرتے ہیں اور اس init میتھڈ کو ایک سرولیٹ کانفیگ کا آبجیکٹ پاس ہو رہا ہے. It is customary that you call the super class init method inside your init method. تو ہم کیا کرتے ہیں کہ super dot init کال کر لیتے ہیں اور اس کو ایک کانفیگریشن آبجیکٹ پاس کر دیتے ہیں تاکہ اگر HTTP سرولیٹ کے اندر کچھ انیشلائزیشن ہو رہی ہے اس کلاس کے اندر تو وہ پراپرلی پرفارم ہو جائے. اس کے بعد ہم یہاں پہ کرتے یہ ہیں کہ init پیرامیٹر تھا فائل نیم والا, اس کو ایکسیس کرتے ہیں. ایک ویریبل ہم نے ڈکلیئر کر لیا ہے فائل نیم کا تاکہ اس کو ہم بعد میں استعمال کر سکیں, اور اب اس پیرامیٹر کو گیٹ کرتے ہیں. پیرامیٹر کو گیٹ کرنے کے لیے کنفگ کا سرولیٹ کنفگ ٹائپ کا جو آبجیکٹ ہے اس کا ہم گیٹ init پیرامیٹر والا میتھڈ کال کرتے ہیں. گیٹ init پیرامیٹر کو ہم پیرامیٹر کا نام دیتے ہیں. پیرامیٹر کا نام ہم نے آپ کے ساتھ رکھا تھا log فائل نیم. تو اب یہاں پہ ہمیں وہ ویلیو ملنی چاہیے جو کہ ہم نے log فائل نیم میں دی تھی which was log output dot txt. تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ پرنٹ رائٹر جو ہم نے نیچے کیا ہوا ہے اس کے اندر آ کے اس کو پرنٹ کروا کے دیکھ لیتے ہیں تاکہ ویریفائی ہو سکے کہ ہم انیشلائزیشن پیرامیٹر ہمیں مل رہا ہے یا نہیں. تو آؤٹ ڈاٹ پرنٹ ln کال کرتے ہیں اور اس کو جو ہم نے اوپر فائل نیم پڑھا ہے وہ پاس کر دیتے ہیں. ایگزامپل کو اس کو رن کرتے ہیں اپنے پروجیکٹ کو. جب پروجیکٹ رن ہو رہا ہوتا ہے تو یہ آپ کا ٹام کیٹ سرور اسٹارٹ کر کے ری اسٹارٹ کرتا ہے اور اس لیے اس میں تھوڑا سا ٹائم آپ کا یوز ہوتا ہے. اس کے بعد ہم آ کے اپنا اسپیسیفک URL دیتے ہیں. اب اپنی ویلکم فائل بھی اس کو سیٹ کر سکتے ہیں لیکن ہم یہاں پہ اپنا URL دے دیتے ہیں اور آپ دیکھیں گے log output dot txt ہمارے سامنے لکھا ہوا نظر آ رہا ہے. تو یہاں پہ ہم نے دیکھا ہے کہ اگر ہم اپنی ایپلیکیشن کے سٹارٹ پہ کسی سرولیٹ کو جب وہ فرسٹ ٹائم لوڈ ہوتا ہے کچھ انیشلائزیشن پیرامیٹرز پاس کرنا چاہیں, کچھ ایسے پیرامیٹرز پاس کرنا چاہیں جو ہمارے کنفیگریشن کے پوائنٹ آف ویو سے ہوں یا کچھ اور بھی پیرامیٹرز, تو ہم init پیرامیٹرز کی ایک پورا میپ یوز کر سکتے ہیں. اپنی ایک کانفیگریشن فائل جو کہ ٹام کیٹ کے کیس میں ویب ڈاٹ ایکس ایم ایل تھی اس کے اندر ہر سرولیٹ سے اسپیسیفک انیشلائزیشن پیرامیٹرز ہم وہاں پہ لکھ سکتے ہیں اور ان انیشلائزیشن پیرامیٹرز کو سرولیٹ کانفگ کے آبجیکٹ کے تھرو ہم init والے میتھڈ کے اندر سرولیٹ کے ایکسیس کر سکتے ہیں. If you want to access these initialization parameters in some other method تو ہم وہاں پہ get servlet config کا میتھڈ کال کر سکتے ہیں اور پھر اس کا get initialization parameters کال کر سکتے ہیں. If you want to know the names of all the initialization parameters تو get init parameter names کا ایک میتھڈ ہے جو کہ آپ کو انیومریشن ایک ریٹرن کرے گا سارے کے سارے ناموں کی. تو get init parameter جو ہیں یا initialization parameters جو ہیں these are important when your application needs certain information at its startup. جب اسٹارٹ اپ کے ٹائم پہ کچھ انفارمیشن چاہیے جو کام کنسٹرکٹر کا ہوتا ہے ایگزیکٹلی وہ یہاں پہ کنسٹرکٹر انیشلائز کرتا ہے ویلیوز کو, فرسٹ ٹائم انیشلائزیشن کرتا ہے. اس کے بعد اگر آپ نے چیزوں کو چینج کرنا ہو, چیزوں کی ویلیو چینج کرنی ہو تو آپ گیٹر سیٹر استعمال کرتے رہتے ہیں. لیکن اگر آپ نے فرسٹ ٹائم انیشلائزیشن کرنی ہے تو وہاں پہ کنسٹرکٹر کا رول ہوتا ہے, کیونکہ سرولیٹ کے کیس میں کنسٹرکٹر جو ہے وہ ہم خود کال نہیں کر رہے ہوتے بلکہ ہمارا جو ہے سرولیٹ کنٹینر یا ٹام کیٹ ہمارا سرولیٹ کا کنسٹرکٹر کال کر رہا ہوتا ہے. تو ہمارے پاس یہ init کا میتھڈ ہے جس کے اندر ہم انیشلائزیشن کر سکتے ہیں, اور انیشلائزیشن کرنے کے لیے جو ہمارے پاس جگہ ہے جہاں پہ ہم پیرامیٹرز کے نیمز اور ویلیوز پرووائڈ کر سکتے ہیں دیٹ از web.xml فائل which acts as a configuration file. یہاں پہ ہم نے بات کی init پیرامیٹرز کی. تھوڑا سا چیزوں کو لے کر آگے چلتے ہیں اور کچھ اور چیزیں دیکھتے ہیں کہ سرولیٹس میں ہم کیسے کر سکتے ہیں. پچھلی دفعہ ایک ہم نے ڈسکشن کی تھی, میں نے آپ کو ایک چھوٹا سا کام دیا تھا کہ آپ ایسا کریں کہ یوزر سے لیں لاگ ان اور پاسورڈ اور اس کو ڈیٹا بیس سے ویریفائی کریں, اور اگر لاگ ان پاسورڈ ٹھیک ہے تو اس کو کہیں گے اس کو ویلکم کر دیں, اور اگر لاگ ان پاسورڈ غلط ہے تو اس کو کہہ دیں کہ یور لاگ ان ہیز بین فیلڈ. ابھی تک ہم نے جس طرح کام کرنا سیکھا ہے وہ ہم نے اس طرح سے سیکھا ہے کہ ہم ایک اپنا HTML پیج بنائیں گے لاگ ان پاسورڈ والا, وہاں سے لاگ ان پاسورڈ لے کے سرولیٹ پہ آئیں گے, سرولیٹ سے شاید آگے کسی کلاس میں جائیں جہاں پہ DB سے انٹریکشن کریں گے, واپس سرولیٹ پہ آئیں گے
اور سرولیٹ وہ اس جواب کو پرنٹ کر دے گا. نارملی اپلیکیشنز میں ایسے ہوتا ہے کہ 3 4 5 10 کچھ پیجز سے مل کے اپلیکیشن بن رہی ہوتی ہے. وہ پیجز HTML ٹائپ کے ہو سکتے ہیں, وہ پیجز JSP ٹائپ کے ہو سکتے ہیں, اور ایک اپلیکیشن کے اندر ملٹیپل سرولیٹس بھی ہو سکتے ہیں. کوئی ضروری نہیں کہ ایک ہی سرولیٹ ہو, بہت سارے سرولیٹس بھی ہو سکتے ہیں. تو ہم اگر ایک سرولیٹ سے دوسرے سرولیٹ پہ جانا چاہیں, ایک سرولیٹ سے کسی اور HTML پیج پہ جانا چاہیں, ایک سرولیٹ سے کسی اور JSP پیج پہ جانا چاہیں, یعنی کہ ہم ری ڈائریکشن کرنا چاہیں, ایک پیج سے دوسرے پیج پہ جانا چاہیں, اس کے لیے کیا طریقہ ہے؟ کیونکہ کوئی بھی آپ اپلیکیشن لیں گے اس میں اس طرح کا کام کافی ہو رہا ہوگا. میں یہیں پہ آپ کو ایک کام ابھی اگزامپل دیتا ہوں کہ جیسے ابھی یہ ہماری ای میل والی فیسلٹی ہے, اس میں ہم ایک ای میل کی جو اپلیکیشن بنا رہے ہیں, اس میں ہم نیم اور پاسورڈ یوزر سے لیتے ہیں. نیم پاسورڈ یوزر سے لے کے اس کو DB سے ویریفائی کراتے ہیں. اگر نیم پاسورڈ ٹھیک ہے تو یوزر کو ایک پیج دکھاتے ہیں جس پہ اس کو ویلکم لکھا ہوا نظر آ جائے گا, اور اگر نیم اور پاسورڈ غلط ہے تو ہم ایک اور پیج دکھائیں گے جس میں یوزر کو کہا ہوگا کہ مے بی یو آر اے نیو یوزر, اور اس میں اس کو کہا ہوگا کہ یو نیڈ ٹو لاگ ان یا اپنے آپ کو رجسٹر کرو. تو یہ جو ری ڈائریکشن ہے کہ آپ نے ایک سرولیٹ سے دوسرے سرولیٹ پہ جانا ہے, ایک سرولیٹ سے کسی HTML پیج پہ جانا ہے, ایک سرولیٹ سے کسی JSP پیج پہ جانا ہے, یا ان کے آپس میں ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا ہے, یہ کام کرنے کے لیے ہمارے پاس کیا ٹیکنیکس اویلیبل ہیں, وہ اب ہمارا ٹاپک ہے, اب کرنٹ ٹاپک ہے جس کو ہم آگے ڈسکس کریں گے. So the response redirection is our topic, and as you can see on the slide, we can redirect the response of the servlet to another application resource. This another resource can be another servlet, it can be an HTML page, or it can be a JSP. اس کے علاوہ بھی کچھ ہو سکتا ہے. The resource URL must be available to the calling servlet in the same servlet context. اس servlet context کیا ہوتا ہے یہ ہم تھوڑا سا بعد میں ڈسکس کریں گے, لیکن ایک اپلیکیشن میں ایک ہی سرولیٹ کانٹیکسٹ ہوتا ہے اور یہ ریسورس URL اسی سرولیٹ کانٹیکسٹ کا ہونا چاہیے. تھوڑا سا آگے جائیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گا کہ یہ کیا بات ہے. دیر آر 2 forms of response redirection. One is sending a standard redirect and the second one is sending a redirect to an error page. اگر ہماری اپلیکیشن میں کوئی ایرر ہے یا کوئی ہم ایرر یوزر کو بھیجنا چاہتے ہیں تو اس کیس میں کیا کریں گے, sending an error response, وہ یہاں پہ آ جائے گا. So what we will do when we are sending a standard redirect, we will use response.send redirect method, اور اس کے اندر ہم اپنے اس پیج کا URL دے دیں گے جہاں پہ ہم جانا چاہتے ہیں, and this method will redirect the page to the URL given. If the URL is of another servlet, this servlet does not have access to the original request object. یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے جس کو ہم آگے جا کے فردر کلیریفائی کریں گے کہ جب آپ ری ڈائریکٹ کا میتھڈ یوز کرتے ہیں رسپانس آبجیکٹ کا, آپ دیکھیں کہ پوائنٹ 1 میں ہم نے کیا لکھا ہوا ہے, رسپانس ڈاٹ سینڈ ری ڈائریکٹ. تو جب آپ سینڈ ری ڈائریکٹ کا میتھڈ یوز کرتے ہیں تو ریکویسٹ کا جو ڈیٹا ہوتا ہے یا ریکویسٹ کا جو آبجیکٹ ہوتا ہے اس سے ریلیٹڈ ڈیٹا اس سیکنڈ پیج پہ اویلیبل نہیں ہوتا. فار ایگزامپل میں اس وقت بیٹھا ہوا ہوں ایک سرولیٹ کے اندر جس کا نام ہے مائی سرولیٹ. مائی سرولیٹ کے اندر میں کرتا ہوں رسپانس ڈاٹ سینڈ ری ڈائریکٹ myHTML.html. تو myHTML.html پیج پہ میرا ریکویسٹ آبجیکٹ اویلیبل نہیں ہوگا. To have access to the request object, you must use another technique, which is the request dispatching technique, and we will discuss that shortly. تو یہ تو ری ڈائریکٹ کی وہ فارم تھی جس میں ہم نے ایک کریکٹ پیج کے اوپر ہم نے اپنے ڈیلیبریٹلی ری ڈائریکٹ کیا ہے. کئی دفعہ ایسی سچویشن آ جاتی ہے کہ جس میں ایررز ہوتے ہیں اور آپ کو کسی ایرر پیج کو دکھانا ہوتا ہے. اس کیس میں we can send a redirect to an error page. An error code is sent as a parameter of response.sendError method. پچھلا میتھڈ آپ کے سامنے جو آیا تھا وہ تھا response.sendRedirect, اور یہ والا جو میتھڈ ہے response.sendError ہے. یہ 2 چیزیں لے رہا ہے, ایک انٹیجر لے رہا ہے اور ایک میسج لے رہا ہے. یہ میسج وہ ہے جو کہ آپ دیں گے اور یہ وہاں پہ اس پیج پہ ساتھ ڈسپلے ہوگا, اور انٹیجر وہ ایرر کوڈ ہے جو یہاں پہ ہم اسپیسیفائی کرنا چاہ رہے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے اپنے پچھلے کسی لیکچر میں ڈسکس کیے تھے کہ جو رسپانس کے اسٹینڈرڈ کوڈز ہوتے ہیں 400 میں ہوتے ہیں کوڈز, 500 میں ہوتے ہیں, ڈفرینٹ ٹائپ کے کوڈز ہوتے ہیں. تو یہاں پہ ان میں سے کوئی کوڈ آپ دے سکتے ہیں. The error page is displayed with the message passed to the method. The error numbers are predefined constants of the response object. For example, sc_not_found 404. تو یہ سورس ناٹ فاؤنڈ کا ایرر جو ہے 404 ایرر, اس کے لیے انہوں نے ایک کانسٹنٹ ڈیفائن کر دیا ہے رسپانس آبجیکٹ کے اندر
جس کا نام ہے SC_not_found. سملرلی 204 ایرر جو کہ نو کانٹینٹ ایرر ہے اس کے لیے انہوں نے ڈیفائن کر دیا ہے SC_no_content. تو ڈفرینٹ ٹائپ کے ایرر کانسٹنٹس ڈیفائن کیے ہوئے ہیں جن کو ہم استعمال کر کے اپنی ری ڈائریکشن کر سکتے ہیں کسی ایرر پیج کے اوپر. تو یہ تو ہم نے بات کی کہ رسپانس کو اپنے ری ڈائریکٹ کیسے کیا جاتا ہے اگر ہمیں کسی HTML کسی سرولیٹ پہ سمپل ری ڈائریکشن کرنی ہو جس میں ہمیں اوریجنل ریکویسٹ آبجیکٹ نہ چاہیے ہو. یہ اوریجنل ریکویسٹ آبجیکٹ جو ہے اس کی کیا امپورٹنس ہے, کیا سگنیفیکینس ہے, یہ بھی آگے جا کے آپ کو تھوڑی کلیئر ہوگی. لیکن اگر ہمیں اوریجنل ریکویسٹ آبجیکٹ نہیں چاہیے اور ہم صرف ویسے ہی ری ڈائریکشن کرنا چاہ رہے ہیں تو ہمیں رسپانس ڈاٹ سینڈ ری ڈائریکٹ کا میتھڈ ہمارے پاس اویلیبل ہے جس کو ہم یوز کر سکتے ہیں. اور اگر ہمارا کوئی ایرر پیج ہم چاہتے ہیں کہ براؤزر کے اسٹینڈرڈ ایرر پیجز ہوتے ہیں جو کہ آپ کئی دفعہ دیکھ چکے ہیں, ابھی ہم دوبارہ بھی دکھا دیں گے کہ براؤزر کا کوئی اسٹینڈرڈ ایرر پیج یوزر کے سامنے آ جائے. اٹ آلسو ڈیپینڈز اپان دا براؤزر سیٹنگ. تو اس کے لیے ہمارے پاس سینڈ ایرر کا میتھڈ ہوتا ہے رسپانس آبجیکٹ کا. میں چاہوں گا کہ ہم اس کی چھوٹی سی ایک ڈیمو دیکھیں تاکہ آپ کو یہ ذرا زیادہ کلیئر ہو جائے. ہم نے یہاں پہ ایک پروجیکٹ بنایا ہے, آلریڈی ہمارے پاس پروجیکٹ بنا ہوا ہے جس پہ ہمارے پاس کچھ HTML پیجز ہیں اور ایک سرولیٹ بھی ہے. ان HTML پیجز کو میں اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ کے لیے ایکسپلین کر دیتا ہوں. سب کے سب کو یہاں پہ ہم کوڈ نہیں کر رہے ڈیو ٹو شارٹیج آف ٹائم, لیکن میں یہاں پہ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ HTML پیجز کیا ہیں. پہلا پیج جو ہے وہ ہمارا دیٹ از login.html. login.html کے اندر ہمارے پاس دو ٹیکسٹ فیلڈز ہیں. ایک یوزر ID کی ٹیکسٹ فیلڈ ہے جو کہ یوزر کا نام لے رہی ہے یوزر سے, ایک پاسورڈ کی فیلڈ ہے جو کہ یوزر کا پاسورڈ لے رہی ہے, اور پھر ہمارے پاس ایک سبمٹ بٹن ہے. یہ ساری چیزیں ایک فارم کے اندر ہے. فارم کا میتھڈ جو ہے وہ پوسٹ ہے, اور جب اس فارم کے اوپر ہم سبمٹ کا بٹن دباتے ہیں تو جہاں پہ یہ فارم جاتا ہے اس سرولیٹ کا نام ہے مائی سرولیٹ, اور ہمارا جو پروجیکٹ ہے جو ہمارے ویب اپلیکیشن ہے اس کا نام ہے ری ڈائریکشن ایگزامپل. login.html کے علاوہ ہمارے پاس ایک اور پیج ہے welcome.html کا جس کے اوپر صرف یہ لکھا ہوا ہے you have successfully logged in. اگر login.html پہ یوزر نے اپنا یوزر نیم اور پاسورڈ کریکٹ دیا ہوگا تو welcome.html کا پیج اس کے سامنے ڈسپلے ہو جائے گا. اگر یوزر نے اپنا یوزر نیم اور پاسورڈ غلط دیا ہوگا تو ہمارے پاس ایک اور پیج ہے دیٹ از register.html, and inside the register.html we are giving the user an option to register itself with our server, اور اس میں we are asking user his name, his address and phone number. So we've got 3 fields, one for the name, the second one for the address and the third one for the phone number. register.html کے اوپر بھی ایک فارم کی شکل میں ہمارے پاس ہے, اس کے اندر بھی میتھڈ پوسٹ ہے, اور آگے آپ ایکشن کے اندر یہاں پہ دیکھیں کہ دوبارہ ہم نے مائی سرولیٹ دیا ہوا ہے. یہ دونوں جب یہاں سے ڈیٹا جائے گا مائی سرولیٹ پہ اور login.html سے ڈیٹا جائے گا مائی سرولیٹ پہ, تو دونوں میں ڈسٹنگوش کیسے کریں گے یہ اگلے لیکچرز میں آپ کو پتا چلے گا. اس کے بعد ہمارے پاس ایک سرولیٹ ہے جس کا نام ہے مائی سرولیٹ. مائی سرولیٹ کے پروسیس ریکویسٹ والے میتھڈ کے اندر آپ کو پتا ہوگا کہ یہ جب ہم نیٹ بینس کے اندر ہم بناتے ہیں اپنا سرولیٹ تو ڈو گیٹ اور ڈو پوسٹ دونوں میتھڈس کے اندر سے نیٹ بینس کی ID جو ہے وہ ایک میتھڈ کو کال کرتی ہے جس کا نام ہے پروسیس ریکویسٹ, اور آپ پروسیس ریکویسٹ کے میتھڈ کے اندر اپنا کوڈ لکھتے ہیں. اب اگر یوزر نے چاہے گیٹ کے طریقے سے ریکویسٹ بھیجی ہو یا پوسٹ کے طریقے سے, دونوں کیسز میں اس کی ریکویسٹ ہینڈل ہو جائے گی. تو پروسیس ریکویسٹ کے پیج کے اندر اگر آپ دیکھیں تو ہم نے ریکویسٹ ڈاٹ گیٹ پیرامیٹر کر کے یوزر کی ID ریسیو کی ہے, اور یہ ریکویسٹ ڈاٹ گیٹ پیرامیٹر کر کے اس کا پاسورڈ دیا ہے. یہ یوزر ID اور پاسورڈ یہ وہ ویلیوز ہیں جو کہ login.html پہ ہمارے یوزر نے ہمیں دی تھی. یہاں پہ اب ان ویلیوز کو ہم کمپیئر کرتے ہیں اپنے پاس موجود ID اور پاسورڈ سے. اگر ID اور پاسورڈ کریکٹ ہے تو ہم welcome.html کا پیج ڈسپلے کرا دیں گے, اور اگر ID اور پاسورڈ ٹھیک نہیں ہے تو ہم register.html کا پیج ڈسپلے کرا دیں گے. یہاں پہ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہاں پہ تو ابھی جو ہم کمپیریزن کر رہے ہیں وہ ہم ہارڈ کوڈیڈ ویلیوز کے اوپر کر رہے ہیں, یعنی کہ اس سرولیٹ کے اندر ہم 2 ویلیوز ہارڈ کوڈ کر دیں گے. ہم نے لکھا ہے if id ڈاٹ equals Ali and password ڈاٹ equals پاسورڈ ہم کوئی دے دیتے ہیں, پاسورڈ ہم رکھ دیتے ہیں VU. تو اگر یوزر کا ID علی ہو اور پاسورڈ VU ہو تو یہ ID اور پاسورڈ کریکٹ ہے. اس کیس میں ہم ڈسپلے کرانا چاہتے ہیں اپنا welcome.html پیج, تو response.send ری ڈائریکٹ کا ہم میتھڈ استعمال کرتے ہیں,
اور اس پہ ہم دے دیتے ہیں اپنا welcome.html پیج. اور اگر یوزر کا پاسورڈ اور آئی ڈی ٹھیک نہیں ہے تو ایلس کے کیس میں ہم response.send ریڈائریکٹ کرتے ہیں اور یہاں پہ دے دیتے ہیں register.html والا پیج. تو اگر یوزر نے اپنا آئی ڈی اور پاسورڈ ٹھیک دیا ہے, یعنی کہ آئی ڈی اس نے ایل ای دیا ہے اور پاسورڈ اس نے وی یو دیا ہے, تو welcome.html کا پیج اس کو نظر آنا چاہیے. اور اگر اس نے اپنا آئی ڈی پاسورڈ ٹھیک نہیں دیا تو اس کو register.html کا پیج نظر آنا چاہیے. یہاں پہ میں آپ کو جو چیز ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا وہ یہ کہ یہاں پہ ہم نے ہارڈ کوڈڈ ویلیوز یوز کی ہیں. نارملی پریکٹیکل اپلیکیشن میں بھی یہ کبھی بھی ایسا نہیں ہو رہا ہوگا, بلکہ آپ یہ ویلیوز کو اپنی ڈیٹا بیس سے ویریفائی کر رہے ہوں گے. تو جہاں پہ ہم نے یہ اف ایلس کا کوڈ لکھا ہے وہاں پہ چاہیے یہ ہے کہ آپ ایک اور کلاس بنائیں اور اس کا یہاں پہ کال کریں, اس کے کسی میتھڈ کو جس کے اندر آپ ڈیٹا بیس میں سے یہ ویلیوز جو ہے ان کو ویریفائی کروائیں. آپ کو ڈیٹا بیس سے کنیکٹ کرنا اور اس میں سے ویلیوز ریٹریو کرنا آتا ہے تو یہ کام آپ یہاں پہ کر سکتے ہیں. یہ کوڈ ہمارا یہاں پہ کمپلیٹ ہے. اس کوڈ کو ہم رن کر کے دیکھتے ہیں. ہمارے سامنے یہ ہمارا لاگ ان والا پیج login.html پیج آ گیا ہے. پہلے ہم کریکٹ آئی ڈی اور کریکٹ پاسورڈ دیتے ہیں. جب ہم نے کریکٹ آئی ڈی اور کریکٹ پاسورڈ دیا ہے تو آپ دیکھیں اور سبمٹ اس کو کیا ہے تو ہمارے سامنے یہ ہیو سکسیسفلی لاگڈ ان کا میسج آ گیا ہے. وہ ایک نیا پیج آیا ہے جو کہ آپ URL میں دیکھ سکتے ہیں welcome.html, اور جس پہ ہم نے لکھا تھا you have successfully logged in. اب آئیے اس میں ایک انکریکٹ آئی ڈی یا پاسورڈ دے کے دیکھتے ہیں. ہم نے ایک انکریکٹ آئی ڈی اور پاسورڈ دیا ہے اور سبمٹ کیا ہے اپنے فارم کو, تو ہمارے پاس register.html کا پیج آ گیا ہے جس کے اوپر لکھا ہوا ہے your login is incorrect, please register yourself, اور اس میں دوبارہ ہم سے نیم, ایڈریس اور فون نمبر پوچھا گیا. تو یہاں پہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جب کسی پیج پہ ری ڈائریکشن کرنا چاہتے ہو آپ نے, جیسے ہم نے یہاں پہ دیکھا کہ یوزر سے ہم نے لاگ ان اور پاسورڈ لیا, اس لاگ ان پاسورڈ کو پروسیس کیا. اگر وہ لاگ ان پاسورڈ کریکٹ تھا تو ہم welcome.html پہ چلے گئے, ادروائز ہم register.html پہ چلے گئے. تو جب ہم ری ڈائریکشن کروانا چاہتے ہیں بیسڈ اپون کہ کیا ویلیوز ہیں, تو ہمارے پاس response.send ریڈائریکٹ کا میتھڈ ہے. یہ جس پیج پہ ہم گئے ہیں وہاں پہ ہمارے پاس اوریجنل ریکویسٹ اور رسپانس آبجیکٹ اویلیبل نہیں ہے, تو ریڈائریکٹ کا میتھڈ سمپلی ری ڈائریکشن کر دیتا ہے. اب وہاں پہ ایک نیا پروسیس دوبارہ سے اسٹارٹ ہوگا. یہاں پہ ہم نے ایک اور چیز کا ذکر کیا تھا ری ڈائریکشن کے وقت, اگر ہم ایرر کو کسی کو ڈسپلے کرانا چاہیں, فار ایگزامپل یہاں پہ یوزر نے آپ کو بھیجا ہے, یوزر نے پاسورڈ بھیجا ہے اور آپ ڈیٹا بیس سے کنیکٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, کوئی ایرر آ رہا ہے, وہاں پہ ڈیٹا بیس اویلیبل نہیں ہے, تو اس کیس میں یا یوزر نے کسی فائل کا نام دیا ہے, وہ یوزر وہ فائل کو ریٹریو کرنا چاہتا ہے, وہ فائل آپ کے پاس نہیں ہے, یا یوزر نے کوئی یوزر نے پاسورڈ دیا ہے لیکن اس کے پراکسی کا بھی اوتھینٹیکیشن ریکوائرڈ ہے, تو وہاں پہ بھی کچھ ایرر اگر آپ ڈسپلے کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمارے پاس سینڈ ایرر کا ایک میتھڈ ہوتا ہے, response.send error. ہم چاہیں گے کہ اس کی ایک چھوٹی سی یہاں پہ ڈیمو لیں تاکہ آپ کو وہ بھی کلیئر ہو جائے. یہاں پہ جو ہم response.send error کی ڈیمو دکھا رہے ہیں تو اٹس ناٹ ویری ریلیونٹ کہ یہاں پہ جو کام ہو رہا ہے اس سے ریلیونٹ نہیں, یہ صرف اس کی ایک ڈیمانسٹریشن ہے کہ آپ اس کو کیسے استعمال کر سکتے ہیں. تو یہ جو ہمارا کوڈ ابھی ہم نے لکھا ہے اس میں ہم تھوڑی سی ماڈیفیکیشن یہیں پہ کر دیتے ہیں. ہم ایلس والے پارٹ میں response.send ریڈائریکٹ کے بجائے response.send error کر دیتے ہیں, یعنی کہ یوزر اگر ہمیں غلط نیم اور یا پاسورڈ دیتا ہے تو ہم اس کو ایک ایرر بھیج دیتے ہیں. ایرر کے لیے جب آپ کریں گے تو رسپانس کلاس کے ڈفرینٹ ہمارے پاس کانسٹنٹس اویلیبل ہیں, جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں ایس سی کے ساتھ ڈفرینٹ ایرر آتے ہیں, کریٹڈ, فاربیڈن وغیرہ, اس طرح کے بہت سارے ایرر ہیں. یہاں سے ہم ایک کوئی بھی چوز کر لیتے ہیں صرف ڈیمو پرپزز کے لیے. تو ایس سی انڈرسکور پراکسی انڈرسکور اوتھینٹیکیشن ریکوائرڈ, یہ ہم نے ایک کانسٹنٹ سلیکٹ کر لیا ہے اور ساتھ ہم میسج دیتے تھے سینڈ ایرر ڈیمو. تو یہ صرف ڈیمانسٹریشن پرپز کے لیے ہے, یہاں پہ اس طرح کا ایرر سینڈ کرنے کا کوئی لاجیکل پرپز نظر نہیں آتا, صرف آپ کو ڈیمو دینے کے لیے ہم یہاں پہ کہہ رہے ہیں. تو اب اگر یوزر کا نیم اور پاسورڈ غلط ہوگا تو اس کو یہ ایک ایرر پیج آئے گا. تو اس کو چلا کے دیکھتے ہیں. یہاں پہ ہم یوزر کا نام اور پاسورڈ دیتے ہیں غلط, جو ہمارا پیج ہے یوزر آئی ڈی اور پاسورڈ ہم صحیح نہیں دیتے. دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. ہمارے سامنے HTTP اسٹیٹس 407 جو کہ ہمارا پراکسی اوتھینٹیکیشن والا ایرر ہے, اور اس کی اگر آپ ڈسکرپشن دیکھیں تو اس میں لکھا ہوا ہے the client must first authenticate itself with the proxy. یہ ہمارا ایک اسٹینڈرڈ HTTP ایرر ہے جو کہ یہاں پہ آیا ہوا ہے.
اور ہم نے وہاں پہ جو لکھا تھا، جو میسج دیا تھا سینڈ ایرر ڈیمو، وہ دیکھیں آپ کو یہاں پہ میسج میں نظر آ رہا ہے. تو آپ اپنے ایررز بھی دے سکتے ہیں، اپنے رسپانس آبجیکٹ کے تھرو ایرر کوڈ بھی بھیج سکتے ہیں اور ایرر پیجز بھی بتا سکتے ہیں. تو یہاں پہ ہم نے دیکھا ہے کہ رسپانس کے ڈفرینٹ ہم میتھڈ یوز کر سکتے ہیں. سینڈ ریڈائریکٹ کا میتھڈ ہے جو کہ ہمیں ایک نئے پیج پہ لے جاتا ہے. سینڈ ایرر کا میتھڈ ہے جو کہ ہماری ایرر کنڈیشن کو اسپیسیفائی کرنے کے کام آتا ہے. یہاں پہ ہم اور کام بھی کر سکتے ہیں. ہم یہاں پہ یہ کر سکتے ہیں کہ کئی دفعہ، بلکہ یہاں پہ میں جو بات کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ کئی دفعہ ہماری ضرورت ایسی ہوتی ہے کہ ہمیں اوریجنل ریکویسٹ آبجیکٹ بھی چاہیے ہوتا ہے. ابھی جو سینڈ ریڈائریکٹ کا میتھڈ ہے یہ ہمارا اوریجنل ریکویسٹ آبجیکٹ ہمیں جس پیج پہ ہم ریڈائریکٹ ہوئے ہوتے ہیں وہاں پہ پرووائڈ نہیں کرتا. ہم نے login.html سے اپنا ڈیٹا بھیجا، لاگ ان پاسورڈ وہ ویریفائی ہوا، وہ پہنچ کے ہم welcome.html پہ. welcome.html پہ ہمارے پاس اوریجنل ریکویسٹ کا اور اس کا ڈیٹا اویلیبل نہیں ہے. اور کئی دفعہ ایسی ضرورت ہوگی کہ ہمیں یہ چاہیے ہوگا. جیسے اسی کیس میں آپ دیکھ لیں گے، ہو سکتا ہے میں ویلکم والے پیج پہ جس یوزر نے لاگ ان کیا ہے اس کا نام ڈسپلے کروانا چاہتا ہوں. وہ نام میرے پاس تھا ریکویسٹ کے اندر، request.get پیرامیٹر جب میں کرتا تھا تو یوزر نیم اس کے اندر میں یوزر آئی ڈی کے تھرو گیٹ کر لیتا تھا، وہ میرے پاس آ جاتا تھا. تو کئی دفعہ آپ کے پاس ایسی کنڈیشن ہوتی ہے، آپ کی ریکوائرمنٹ ایسی ہوتی ہے، بہت کامن سی یہ بات ہے کہ آپ اوریجنل ریکویسٹ کو نیکسٹ پیج پہ فارورڈ کرنا چاہتے ہیں. جو ریکویسٹ پیچھے سے چلی آ رہی ہوتی ہے اسی کو آگے بھیجنا چاہتے ہیں. اس کیس میں ہمارے پاس ایک ٹیکنیک یوز ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں ریکویسٹ ڈسپیچنگ. ریکویسٹ کو ڈسپیچ کرتے ہیں ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ، ایک سرولیٹ سے دوسرے سرولیٹ پہ، جے ایس پی سے جے ایس پی پہ، سرولیٹ سے جے ایس پی پہ، یا اور ان ریسورسز کے بیچ میں. تو ریکویسٹ ڈسپیچنگ کو دیکھتے ہیں کہ وہ کیا چیز ہے. ریکویسٹ ڈسپیچنگ کو دیکھنے سے پہلے، اس پہ ڈسکشن کرنے سے پہلے ہمیں ایک چیز کا تھوڑا سا پتہ ہونا چاہیے، وہ یہ کہ ہمارے پاس کانٹیکسٹ ایک آبجیکٹ ہوتا ہے، سرولیٹ کانٹیکسٹ، وہ کیا چیز ہوتی ہے. تھوڑی سی ہم ان چیزوں کے اوپر باتیں کرتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ کیا ہے. سرولیٹ کانٹیکسٹ. سو لیٹس سی واٹ از اے سرولیٹ کانٹیکسٹ. For sharing resources among different servlets in the same web application, we use servlet context. ایک ویب ایپلیکیشن کے اندر بہت سارے سرولیٹس ہو سکتے ہیں اور ان سرولیٹس کے بیچ میں ڈیٹا شیئر کرنے کے لیے، ریسورسز شیئر کرنے کے لیے جو آبجیکٹ استعمال ہوتا ہے دیٹ از اے سرولیٹ کانٹیکسٹ آبجیکٹ. It can store web application initialization parameters, also called context attributes, which is similar to servlet config init parameters. تو servlet context کے اندر ہم ویب ایپلیکیشن کے انیشلائزیشن پیرامیٹرز بھی استعمال کر سکتے ہیں، ان کو سیٹ کرا سکتے ہیں. تھوڑا سا یہاں پہ میں فرق بتاتا چلوں آپ کو کہ ان میں اور جو بھی ہم نے انیشلائزیشن پیرامیٹر پڑھے جو کہ ہم سرولیٹ کانفگ کو استعمال کر کے ہم نے یوز کیے تھے، ان دونوں میں ڈفرنس یہ ہے کہ ہم یہاں پہ جو انیشلائزیشن پیرامیٹرز کی بات کر رہے ہیں جو کہ سرولیٹ کانٹیکسٹ کے اندر ہے، یہ فار انٹائر ویب ایپلیکیشن ہے. ساری کی ساری ویب ایپلیکیشن کے اندر جتنے بھی سرولیٹس ہیں، جتنے بھی ریسورسز ہیں، ان سب کے لیے ہیں. جو سرولیٹ کانفگ کے آبجیکٹ کے اندر ہم نے انیشلائزیشن پیرامیٹرز لیے تھے وہ اسپیسیفک ٹو دیٹ سرولیٹ ہے. تو دونوں میں آپ نے ڈفرنس تھوڑا سا سمجھنا ہے کہ سرولیٹ کانٹیکسٹ کے اندر جو ہمیں انیشلائزیشن پیرامیٹرز ملیں گے، these are for entire web application for all the servlets that are present in that web application, and the initialization parameters that we get from servlet config وہ ہمارے specific to that servlet ہیں. The attributes which it stores, they exist during the lifetime of application. We can get a servlet context using a get servlet context method. جیسا کہ ہم نے get servlet config کا میتھڈ استعمال کر کے servlet config کا آبجیکٹ گیٹ کیا تھا، similarly ہم get servlet context کا میتھڈ یوز کر کے servlet context کا آبجیکٹ ریٹریو کر سکتے ہیں. And from that servlet context we can get the context attributes اور initialization parameters. اگر آپ یہ فگر دیکھیں تو آپ کو یہ بات زیادہ آسانی سے سمجھ آئے گی. ہم نے جو لاسٹ فگر دیکھی تھی اس میں آپ کو شاید یاد ہو کہ سرولیٹ کے اندر بنا ہوا تھا سرولیٹ کانفگ کا آبجیکٹ اور اس کے اندر بنا ہوا تھا init parameters کا آبجیکٹ. تو اس سے پتہ چلتا تھا کہ وہ انیشلائزیشن پیرامیٹرز جو ہیں وہ انیشلائزیشن پیرامیٹرز اس سرولیٹ کا پارٹ تھے. اب یہاں پہ اگر آپ اس ڈائیگرام پہ تھوڑا سا کانسنٹریٹ کریں تو آپ دیکھیں کہ سرولیٹ کانٹیکسٹ ہمارا ایک مین آبجیکٹ ہے اور اس کے اندر سارے کے سارے سرولیٹس ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ سرولیٹ کانٹیکسٹ کے اندر جو کانٹیکسٹ ایٹریبیوٹس ہیں یا جو انیشلائزیشن پیرامیٹرز ہیں انہیں یہ سارے سرولیٹس آپس میں شیئر کرتے ہیں. تو جیسا کہ ہم نے شروع میں بات کی تھی کہ سرولیٹ کانٹیکسٹ جو ہے
یہ ہمیں ایبلٹی دیتا ہے کہ سرولیٹس آپس میں ریسورسز شیئر کر سکیں. وہ اس وجہ سے ہے کہ سارے سرولیٹس جو ہیں کانٹیکسٹ ایٹریبیوٹس کو جو کہ ایک سرولیٹ کانٹیکسٹ کے اندر پریزنٹ ہوتے ہیں ان کو شیئر کرتے ہیں. تو میرے ایپلیکیشن میں جتنے بھی سرولیٹ ہوں گے وہ سب کے سب ایک کامن سرولیٹ کانٹیکسٹ کے اندر ہوں گے اور اس کے اندر جتنے بھی کانٹیکسٹ ایٹریبیوٹس ہیں ان کو وہ شیئر کر رہے ہوں گے. کچھ چیزیں جو ذہن میں رکھنے والی ہیں وہ یہ ہے کہ دیر از آلویز بی اے سنگل سرولیٹ کانٹیکسٹ پر ویب ایپلیکیشن. So there will only be one servlet context for an entire web application. Multiple servlet context نہیں ہوں گے اور اس servlet context کے اندر سارے کے سارے servlets present ہوں گے. Different servlets will get the same servlet context object when calling get servlet context during different sessions. تو اگر آپ کے پاس different servlets ہیں, servlet 1, servlet 2, servlet 3, servlet 4, جو بھی servlet ہے وہ سارے کے سارے ایک ہی سرولیٹ کانٹیکسٹ کا آبجیکٹ کو شیئر کریں گے. تو یہاں پہ ایک چیز جو کہ ہمیں شاید خیال جس کا رکھنا پڑے وہ ہوگا کہ ہمیں سنکرونائزیشن کا خیال کرنا پڑے گا کہ ہمارا ڈیٹا جو ہے وہ سنکرونائزڈ وے میں ایکسیس ہو. تو سرولیٹ کانٹیکسٹ کے بارے میں ہم نے یہاں پہ تھوڑی سی بات چیت کی, سرولیٹ کانٹیکسٹ کے تھوڑے سے فائدے بھی دیکھے. بات چلی تھی ہماری ریکویسٹ ڈسپیچنگ سے کہ ہم ایک سرولیٹ سے ریکویسٹ دوسرے سرولیٹ پہ بھیجنا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہماری ریکویسٹ فارورڈ ہوتی جائے, ریکویسٹ ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچ جائے. تو سرولیٹ کانٹیکسٹ کا ہی ایک میتھڈ ہے جو کہ ہمیں یہ فیسلٹی دیتا ہے. اس کا ایک میتھڈ ہے گیٹ ریکویسٹ ڈسپیچر کا, جو کہ ہمیں ایک ریکویسٹ ڈسپیچر ٹائپ کا آبجیکٹ دے دیتا ہے. ریکویسٹ ڈسپیچر کے آگے دو ڈفرینٹ میتھڈز ہیں, فارورڈ اور انکلوڈ. فارورڈ جو ہوتا ہے وہ ایک سرولیٹ سے دوسرے سرولیٹ پہ آپ کی ریکویسٹ کو فارورڈ کر دے گا. آپ نے ریکویسٹ سرولیٹ 1 کو بھیجی تھی, وہاں پہ آپ نے اس سرولیٹ نے دیکھا کہ یہ ریکویسٹ جو ہے اس کو آگے بھیجنا ہے, کوئی اور سرولیٹ اس کو پروسیس کرے گا, تو سرولیٹ 1 جو ہے اس ریکویسٹ کو ڈسپیچ کر دے گا فارورڈ کے میتھڈ کے تھرو سرولیٹ 2 پہ. سرولیٹ 2 پہ وہ ریکویسٹ ریسیو ہو جائے گی اور اس ریکویسٹ سے ریلیٹڈ سارا ڈیٹا بھی. تو اگر یوزر نے لاگ ان اور پاسورڈ دیا تھا اور وہ سرولیٹ 1 پہ ہمارے پاس ریکویسٹ آئی تھی اور سرولیٹ 1 دیکھتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ یہ ریکویسٹ سرولیٹ 2 پہ جانی چاہیے اور اس کو پروسیس کرنا ہے, تو وہ ریکویسٹ ڈسپیچ کر کے سرولیٹ 2 پہ بھیج دے گا. سرولیٹ 2 کے اندر جو ہماری اوریجنل ریکویسٹ کا ڈیٹا ہے وہ ہمارے پاس اویلیبل ہوگا. یہ جو بار بار میں ایمفسائز کر رہا ہوں کہ اوریجنل ریکویسٹ کا ڈیٹا اویلیبل ہوگا, یہ آگے جا کے آپ کو تھوڑی زیادہ بات سمجھ آئے گی جب ہم سیشنز اور اسکوپ کی بات کریں گے کہ ڈیٹا کہاں پہ, ریکویسٹ کا اسکوپ کیا ہوتا ہے, سیشن کا اسکوپ کیا ہوتا ہے اور پیج کا اسکوپ کیا ہوتا ہے. جب ہم یہ باتیں کریں گے تو زیادہ سمجھ آئے گا. لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ ریکویسٹ جب ایک سرولیٹ کو جاتی ہے اور وہاں سے واپس آ جاتی ہے تو اس ریکویسٹ کا ڈیٹا دوبارہ اویلیبل نہیں ہوتا. لیکن اس کیس میں جب ریکویسٹ فارورڈ ہو رہی ہے تو وہ ریکویسٹ کا آبجیکٹ ویسے ہی نیکسٹ سرولیٹ تک پہنچ رہا ہے اور اس ریکویسٹ میں جتنا ڈیٹا پڑا ہوا ہے وہ بھی ہمارے سیکنڈ سرولیٹ پہ اویلیبل ہوگا. اسی طرح جو ریکویسٹ ڈسپیچر کا انکلوڈ میتھڈ ہے وہ ایک سرولیٹ کے اندر رہتے ہوئے کسی دوسرے سرولیٹ کی آؤٹ پٹ جنریٹ کروانے کے کام آتا ہے. اس کی آؤٹ پٹ کو بھی پہلے سرولیٹ کے اندر مکس کرنے کے کام آتا ہے. یہ باتیں کلیئر ہوگی جب ہم ان کی ایگزامپل دیکھیں گے. آج ہم چاہیں گے کہ تھوڑا سا ان کی تھیوریٹیکل اسپیکٹ پہ بات کر لیں, یہ دیکھ لیں کہ ریکویسٹ ڈسپیچنگ کیسے ہوتی ہے اور کیسے یہ کام کرتی ہے. You can use the get request dispatcher method of the servlet context which returns a request dispatcher associated with the resource at the given path. تو get request dispatcher والا جب آپ میتھڈ کال کرتے ہیں تو آپ اس کو ایک پاتھ دیتے ہیں. وہ پاتھ جو ہوتا ہے آپ کے کسی سرولیٹ کا ہو سکتا ہے اور آپ کا سرولیٹ کانٹیکسٹ کا آبجیکٹ اس پاتھ سے ایسوسیٹڈ ایک ریکویسٹ ڈسپیچر آپ کو ریٹرن کرتا ہے. Your request dispatcher provides you with two methods, forwards and include, and you can use these two methods to forward a request to another servlet or include the output of another servlet inside your servlet. So there are two important methods, forward and include, and both these methods takes in servlet request and servlet response as their parameters. Request dispatcher's forward method allows a servlet to forward the request to another resource. Such as وہ ریسورسز کی ایگزامپل کیا ہو سکتی ہیں. The another resource can be a servlet, it can be a JSP file or it can be an HTML file, and all these resources should be present inside the same servlet context. Servlet context کی ہم نے بات کی کہ servlet context ایک آبجیکٹ ہوتا ہے جس کے اندر سارے سرولیٹس ہوتے ہیں اور ایک ایپلیکیشن کا ایک ہی servlet context ہوتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ سارے servlets وغیرہ جو ہیں یہ ایک ہی ایپلیکیشن کا پارٹ ہونے چاہیے. تو ان کے بیچ میں ریکویسٹ کو فارورڈ کیا جا سکتا ہے ریکویسٹ ڈسپیچر کا فارورڈ میتھڈ یوز کر کے. The client does not know about the forwarding that has taken place. تو جب آپ کی ریکویسٹ فارورڈ ہوتی ہے ایک سرولیٹ سے دوسرے سرولیٹ تک
کلائنٹ کو اس کا پتہ نہیں چلتا, URL میں کوئی چینج نہیں آتی. ابھی ہم آپ کو کر کے جب دکھائیں گے تو وہاں پہ ہم آپ کو ڈیمونسٹریشن دیں گے کہ URL میں کسی قسم کی کوئی چینج نہیں آتی. بہت ساری سائٹس پہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ آپ ڈفرینٹ پیجز پہ کلک کر کے چلے جاتے ہیں لیکن اوپر URL میں کوئی چینج نہیں آ رہی ہوتی. تو ایکچولی وہ آپ کی ریکویسٹ فارورڈ ہو رہی ہوتی ہے اور کلائنٹ کو اس بات کا پتہ نہیں چلتا. ریکویسٹ آبجیکٹ از اویلیبل ٹو دا کالڈ ریسورس, ان ادر ورڈ اٹ ریمینز ان اسکوپ. تو ہم ایک سرولیٹ سے اگر دوسرے سرولیٹ پہ اپنی ریکویسٹ فارورڈ کرتے ہیں تو سرولیٹ 2 کے اوپر ریکویسٹ آبجیکٹ اویلیبل ہوگا اور اس میں وہ سارا ڈیٹا بھی اویلیبل ہوگا جو کہ اوریجنلی سرولیٹ 1 پہ آیا تھا ریکویسٹ کے تھرو. We can also set headers or status codes but can't add output content. یہ پوائنٹ تھوڑا سمجھنے والا ہے. سپوز کریں کہ ایک میرا login.html پیج ہے, وہاں سے میری ریکویسٹ آئی ہے سرولیٹ 1 کے اوپر. اب سرولیٹ 1 یہاں پہ کوئی آؤٹ پٹ جنریٹ نہیں کر سکتا اگر وہ اس ریکویسٹ کو فارورڈ کرنا چاہتا ہے, یعنی کہ وہ پرنٹ رائٹر کو اوپن یہاں پہ نہیں کر سکتا. ایسا کرے گا تو یہ ایک ایرر ہوگا, یہ ایک مسٹیک ہوگی. However, it can set headers or status codes. تو سرولیٹ 1 جو کہ ریکویسٹ کو فارورڈ کرنا چاہتا تھا وہ ہیڈرز یا اسٹیٹس کوڈ تو سیٹ کر سکتا ہے, کوئی آؤٹ پٹ کا کانٹینٹ نہیں سیٹ کر سکتا, آؤٹ پٹ کا کانٹینٹ نہیں پروڈیوس کر سکتا, یعنی کہ پرنٹ رائٹر کا آبجیکٹ وہ اوپن نہیں کر سکتا. تو وہ اپنا سرولیٹ 1 جو ہے اس ریکویسٹ کو فارورڈ کر دے گا سرولیٹ 2 پہ, جو کہ اس ریکویسٹ کو پروسیس کرے گا اور کلائنٹ کو رسپانس جنریٹ کر کے دے گا. اس فگر سے آپ کو یہ چیز زیادہ کلیئر ہوگی کہ HTTP ریکویسٹ جو ہے وہ سرولیٹ 1 پہ آئی ہے, سرولیٹ 1 نے اس ریکویسٹ کو فارورڈ کر دیا ہے سرولیٹ 2 پہ, سرولیٹ 2 کے اوپر اس ریکویسٹ کو پروسیس کیا گیا ہے اور جو HTTP رسپانس ہے وہ جنریٹ کر کے ہمارے کلائنٹ کو بھیج دیا گیا ہے. ایز کمپیئر ٹو فارورڈ, جو انکلوڈ والا میتھڈ ہے وہ ایک سرولیٹ کے آؤٹ پٹ کو دوسرے سرولیٹ میں ایڈ کروا دیتا ہے. تو یہاں پہ اگر آپ فگر میں دیکھیں کہ پرسن سے جو ہمارا کلائنٹ ہے اس سے HTTP ریکویسٹ کہی ہے سرولیٹ 1 کو, سرولیٹ 1 نے سرولیٹ 2 کو وہ ریکویسٹ بھیجی ہے یوزنگ دا انکلوڈ میتھڈ. اب پچھلے کیس میں جو فارورڈ والا کیس تھا, سرولیٹ 2 سے رسپانس جنریٹ ہوا تھا اور وہ رسپانس چلا گیا تھا ہمارے کلائنٹ کو. لیکن اس کیس پہ آپ دیکھیں کہ سرولیٹ 2 سے جو رسپانس جنریٹ ہوا ہے وہ واپس آیا ہے سرولیٹ 1 کے پاس, اور سرولیٹ 1 نے ہمارا فائنل رسپانس جنریٹ کیا ہے جو کہ ہمارے یوزر کو گیا ہے. تو فارورڈ اور انکلوڈ میں یہ تھوڑا سا ڈفرنس ہے کہ فارورڈ جو ہے وہ ریکویسٹ کو فارورڈ کر دیتا ہے سیکنڈ سرولیٹ کے اوپر اور وہاں سے رسپانس جنریٹ ہو کے یوزر کو جاتا ہے, یا وہ سرولیٹ آگے اس ریکویسٹ کو فارورڈ کر سکتا ہے. لیکن انکلوڈ کے کیس میں جو سیکنڈ سرولیٹ ہوتا ہے اس کی آؤٹ پٹ جنریٹ ہوتی ہے اور وہ آؤٹ پٹ پارٹ بن جاتی ہے پہلے سرولیٹ کی آؤٹ پٹ کا, اور پہلا سرولیٹ ہی رسپانسبل ہوتا ہے اس آؤٹ پٹ کو یوزر تک بھیجنے کا. تو یہاں پہ ہم نے ریکویسٹ ڈسپیچر کا انکلوڈ اور فارورڈ میتھڈ کی تھوڑی سی تھیوریٹیکل ڈسکشن کی ہے. ہم انشاءاللہ اپنے نیکسٹ لیکچر میں اس کی آپ کو ڈیمونسٹریشن دیں گے, اس کی ایگزامپل دیں گے, اس کا کوڈ آپ کو سمجھائیں گے, اس کا یوز دکھائیں گے آپ کو. آپ تب تک اس کی جو تھیوریٹیکل اسپیکٹس کو پڑھیے, غور کریں اس پہ, آپ کے پاس جو بھی ریفرنس بک ہے اس میں سے بھی اس کو پڑھیں. سرولیٹس کے لیکچر ہمارے چل رہے ہیں, کچھ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچرز میں ہم سیشن کے اوپر بات کریں گے, اور 1-2 لیکچرز میں ہم اس کو وائنڈ اپ کر کے 2-3 لیکچرز میں پھر ہم GSPs اور باقی چیزوں پہ موو کر جائیں گے. آپ تب تک ان کو اچھی طرح پریکٹس کریں, چھوٹے چھوٹے پروگرامز بنائیں, ایپلیکیشن میں ڈپلوائے کریں اور ان کے ساتھ خوب کھیلیں, زیادہ سے زیادہ اپنی ایپلیکیشن بنائیں تاکہ جب ہم اپنا ریلیٹیولی بڑا پروجیکٹ کریں یا ایک ایپلیکیشن بنائیں تو یہ سارے کانسیپٹس آپ کو کلیئر ہوں. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی, تب تک اللہ حافظ.